اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے مضمون اردو ہے جس کا نام۔ محققین نے اردو کی ابتدا، آغاز اور اس کے ماخذ و منبع کے بارے میں کئی دلچسپ اور متضاد نظریے پیش کیے ہیں، جن سے اتنا ضرورت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ زبان برصغیر میں ہند آریائی زبانوں کے گروہ کے ارتقاء عمل، ورد عمل اور ان پر فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے اثرات سے وجود میں آئی ہے۔ اردو کے اولین آثار 10ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتے ہیں، جب مسلم فاتحین کو جہاں کے مقامی منتظمین، تجار، علماء، صوفیاء، مبلغین، ان کے اہل و عیال اور دوسرے مقامی لوگوں سے ملنے جلنے اور حکومتی اور دیگر کاروبار چلانے کی ضرورت پیش آئی۔ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن بول چال اور روزمرہ کاروبار کے لیے یہ نئی زبان، جو بعد میں اردو کہلائی، ہی استعمال ہوتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ نکھرتی اور سنورتی رہی اور دیگر زبانوں اور بولیوں کے الفاظ بھی جذب اور شامل کرتی رہی۔ اس طرح اس زبان میں وسعت اور لچک پیدا ہوئی اور یہ بر عظیم کی ایک بڑے علاقے میں، جہاں پہلے صرف چند علاقائی بولیاں بولی جاتی تھیں، رابطے کی زبان بن گئی۔ یہ سب فطری اور خودکار طریقے سے ہوا، یہاں تک کہ مغلیہ عہد کے اختتام تک یہ زبان اس قدر ترقی کر چکی تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے عمال و حکام کو سکھانے اور امور مملکت میں استعمال کرنے کے لیے فارسی کی جگہ اسی زبان کا انتخاب کیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں لشکر یا لشکر گاہ۔ مغلوں کے دور میں لشکر اس سے متعلق آبادی اور بازار کو اردو کہا جاتا تھا، اور بادشاہی قلعہ اور اس کے متعلقات کو اردو محلہ۔ 18ویں صدی کے اختتام تک ایسے علاقوں میں بولی جانے والی زبان کو اردو زبان یا زبان اردو کہا جانے لگا تھا۔ اس سے پہلے یہی زبان مختلف علاقوں اور ادوار میں ہندی، ہندوستانی، دکنی، گجراتی، ریختہ اور دوسرے ناموں سے بھی موسوم رہی۔ 19ویں صدی میں اس زبان کے لیے واضح طور پر اردو کا نام استعمال ہونا شروع ہوا، جبکہ یورپی مصنفوں میں سے کچھ اس کو ہندوستانی کے نام سے پکارتے رہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہندوؤں کی اکثریت سمجھتی تھی کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی زبان اردو ہے۔ معمار پاکستان حضرت قائد-اعظم کو اردو کی اہمیت کا احساس تھا، اور وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ جس قوم کی زبان ایک نہیں، اس کا دل بھی ایک نہیں، اور یہ کہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کی شرازہ بندی اس زبان کے ذریعے ممکن ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر قائد-اعظم نے فرمایا، اردو زبان ہے جسے برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے پرورش کیا ہے، اسے پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو دوسری صوبائی اور علاقائی زبانوں سے کہیں زیادہ اسلامی ثقافت اور اسلامی روایات کے بہترین سرمایہ پر مشتمل ہے، اور دوسرے اسلامی ملکوں کی زبانوں سے قریب ترین ہے۔ یہ بات بھی اردو کے حق میں جاتی ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ بھارت نے اردو کو دیس نکالا دے دیا ہے، اور حتیٰ کہ اردو رسم الخط کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ البتہ پاکستان کی سرکاری زبان جو مملکت کے مختلف صوبوں کے درمیان افہام و تفہیم کا ذریعہ ہو، صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اردو ہے، اور اردو کے سوا اور کوئی زبان نہیں۔ بحوالہ قائد-اعظم اور قومی زبان کا پس منظر، ماہنامہ قومی زبان، کراچی، دسمبر 1976 عیسوی۔ ان تمام تاریخی حوالوں کے بعد اردو زبان کی اہمیت اور اس کی افادیت بالکل واضح ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قائد-اعظم کی اس دور اندیشی کو، جس میں انہوں نے اردو کی اہمیت کو اجاگر کیا، من حیث القوم اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کو برقرار لائیں۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل پر یہ فرض اور بھی زیادہ عائد ہوتا ہے۔ اردو بلا شبہ ایک معجزاتی، کرشماتی بلکہ طلسماتی زبان ہے، جس میں خود بخود پروان چڑھنے، پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ زبان راحت، سکون، آرام اور آسائش کا امیزہ ہے۔ اردو زبان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ ایک طرز احساس، طرز فکر اور طرز حیات ہے۔ اردو زبان ایک قابل قدر روایت، ایک نادر آرٹ، ایک مسحور کن نغمہ اور ایک پیمانے وفا ہے۔ مشہور براڈ کاسٹر رضا علی عابدی نے اپنی کتاب اردو کا حال میں بڑی عمدگی سے اردو کے حوالے سے ہمارے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو میرے ماتھے پر رکھی ماں کی ہتھیلی ہے، میرے آنگن میں بکھری روشنی ہے، میرے چمن میں پھیلی خوشبو ہے، یہ میرے سینے میں دھڑکتی زندگی ہے، اور یہ میرے وجود پر برستی ٹھنڈک ہے۔ اردو زبان و ادب کی ممتاز پروفیسر ڈاکٹر بدر منیر کا نہر برمحل شعر ہے، جڑتی نہیں ہے قوم جو اپنی زبان سے،
جڑتی نہیں ہے قوم جو اپنی زبان سے کب سر اٹھا کے دنیا میں جیتی ہے شان سے۔ زبان تہذیب کی کلید ہے، زبان تاریخ کا شعور ہے، خالق کائنات کا شعور ہے، نیک و بد کا شعور ہے۔ زبان انسان کی شناخت ہے، انسان کا تعارف ہے، انسان کی پہچان ہے۔ انسان اپنے تمام تر تخلیقی امکانات کا اظہار اپنی قومی زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا، اردو زبان زندہ ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو مر چکے ہیں، اردو زبان مر چکی ہے لیکن ان کے لیے جو زندہ ہیں۔ بفضل تعالیٰ اردو اس وقت دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبانوں چینی اور انگریزی کے بعد تیسری بڑی زبان اردو ہے۔ اس کے بولنے اور سمجھنے والے دنیا کے تقریباً ہر خطے اور ہر ملک میں موجود ہیں، اور اس کے حلقہ اثر کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ انگریزی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے اور یہ عملاً ملک بھر میں واحد رابطے کی زبان ہے، جو قراقرم و طورخم کے پہاڑوں سے لے کر کراچی و گوادر کے ساحلوں تک بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سارک کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کی مقبولیت کچھ کم نہیں۔ یہاں کے بیشتر باشندے بالخصوص شہری آبادیوں میں رہنے والے اردو بولتے اور سمجھتے ہیں، اور اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ، مشرق بعید کے تمام ممالک اور یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ اور آسٹریلیا کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ دنیا کی بیشتر معروف یونیورسٹیوں میں ضرورت کے تحت اردو کی تدریس کے شعبے قائم ہیں، جن میں اردو سیکھنے والوں کی تعداد نمایاں طور پر روز بروز بڑھ رہی ہے۔ لطف یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی یونیورسٹیوں کے علاوہ دنیا میں کئی اور یونیورسٹیوں میں اردو میں پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں دوسرے ملکوں سے طلباء اردو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کے 6 ارب آبادی میں اردو جاننے اور بولنے والوں کی مجموعی تعداد 1.50 ارب سے متجاوز ہے، جو اردو کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے اس چینل اردو اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔